انجان دلہا پارٹ 3۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا، صبح کے 6 بج چکے تھے۔ کڈنیپرز ہمیں وہاں سے لے کر نکلنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر پولیس فورس کے ساتھ زین العابدین آ پہنچے اور پولیس والوں نے کڈنیپرز کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس طریقے سے ہم تینوں لڑکیاں بچ گئیں اور ان چاروں کڈنیپرز کو پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ پولیس والوں نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیا اور زین العابدین مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ میں راستے میں بار بار زین کو دیکھتی جا رہی تھی کیونکہ اب وہ میرے لیے صرف زین نہیں تھے بلکہ میرے شوہر تھے۔ راستے میں زین مجھے ڈانٹے جا رہے تھے۔ وہ بول رہے تھے کیا ضرورت تھی گھر سے باہر نکلنے کی؟ جب مجھے فون کر دیا تھا تو میں آ ہی رہا تھا۔ اگر آپ باہر نہیں جاتی تو اتنی مصیبت نہ ہوتی۔ اور آپ کو پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کے بنا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ آج زین کا یہ سب بولنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ جب بھی مجھے ایسی باتیں بولتے تھے تو مجھے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی، لیکن آج ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی شاید مجھے اب ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں ہی ان کی پتنی ہوں۔ پھر میں نے سوچا نہیں ابھی نہیں بتاتی، تھوڑا گھر چل کر آرام سے بتاؤں گی۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے سامنے ہی ان کی ممی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ انہوں نے مجھ سے بولا، اے لڑکی، تم اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ ان کی یہ بات سن کر میں تو حیران ہو گئی تھی۔ زین بولے ممی آپ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ثنا کو 4 بندوں نے کڈنیپ کر لیا تھا، میں وہاں سے چھڑا کر لایا ہوں۔ زین کی ممی بولی ہمارے یہاں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی کسی لڑکی کو کسی نے کڈنیپ کیا۔ یہ ضرور اس لڑکی کی کوئی چال ہے یا پھر اس کے پیچھے لگے ہوئے گنڈے۔ یہ لڑکی مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ زین اسے گھر سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے۔ اور ویسے بھی ایک جوان لڑکی پوری رات گھر سے باہر گزارے اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہ جاتا۔ زین کی ممی میرے خلاف اتنا زہر اگل سکتی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ان سے بہت سفارش کر رہی تھی پلیز مجھے یہاں سے نہ نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی۔ زین نے بھی اپنی ممی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن زین کی ممی نے ہماری ایک نہیں سنی اور مجھے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ سچ ہے زین مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اپنی ممی کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں جاتے تھے۔ میں دروازے پر ہی کھڑی رہی، تبھی دروازہ کھلا۔ مجھے لگا شاید مجھے اندر بلانے کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ کسی نے باہر بنا جھانکے ہی میرا بیگ باہر پھینک دیا تھا۔ اب میں بالکل سمجھ گئی تھی کہ اب میرے لیے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آج دوبارہ پھر سے مجھے زین کی زندگی سے نکلنا پڑا۔ میں اپنا بیگ اٹھا کر صاحبہ آپی کے گھر چلی گئی۔ صاحبہ آپی گھر پر ہی موجود تھیں۔ وہ مجھے ایسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئیں اور میں ان کے گلے سے لگ کر بہت روئی۔ اتنا روئی میں چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صاحبہ آپی مسلسل مجھے رونے کا سبب پوچھے جا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے آرام سے بٹھا کر پانی پلایا اور پھر میری پریشانی کا سبب پوچھا۔ میں نے ان کو جس دن زین کے گھر گئی تھی اس دن سے لے کر اب تک کی ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ زین ہی میرا زین العابدین یعنی میرا شوہر ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تم دیکھنا اللہ سب ٹھیک کر دے گا، بس تم صبر کا دامن پکڑے رکھو۔ جیسے اللہ نے تمہیں تمہارے شوہر سے ملوایا ایسے ہی اللہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اس سے ملا دے گا۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر بہت سکون ملا تھا کیونکہ یہ بات تو سچ تھی، جس نے مجھے میرے شوہر سے ملایا وہ ایک دن ہمیشہ کے لیے ضرور ملائے گا۔ میں بس ایسے ہی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رہتی، نہ میرا باہر جانے کا من کرتا تھا اور نہ ہی میں کچھ کھاتی۔ میں بس ہر وقت دعا کرتی کہ اللہ میرا شوہر مجھ سے ملا دے اور مجھے ہمیشہ کے لیے میرے شوہر کے ساتھ رہنا نصیب فرما۔ یہ دعائیں ہر وقت میرے ہونٹوں پر رہتی تھیں۔ کچھ دن بیت جانے کے بعد صبیحہ آپی ایک دن زین کے گھر جاتی ہیں
وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہیں کہ زین کے گھر پر چاروں طرف ڈیکوریشن ہو رہی ہے۔ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو بہت سارے مہمان جمع ہو رہے تھے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا تو بتایا کہ زین کی آج منگنی ہے۔ یہ سن کر صبیحہ آپی فوراً گھر واپس آ گئیں اور انہوں نے مجھے یہ سب بتایا۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ ساری دنیا میں میری ایک وہی تو آس تھی اور وہی امید، یعنی زین العابدین۔ میرا زین اب کسی اور کا ہونے والا تھا۔ جس کے لیے میں ساری دنیا سے لڑ رہی تھی وہ میرا رہنے والا نہیں تھا۔ یہ سوچ سوچ کر بس میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اپنی سچائی بتاؤں تو زین کو کہ میں اس کی بیوی ہوں، پتہ نہیں وہ یہ بات سن کر مجھے اپنائے گا یا نفرت کرنے لگے گا۔ ایسے ہی پریشان ہوتے ہوتے 3 دن گزر گئے۔ صاحبہ آپی سے میری حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اور وہ زین کے آفس پہنچ گئیں۔ زین آفس میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ زین صاحبہ آپی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو بیٹھنے کے لیے بولا۔ زین نے صاحبہ آپی سے بتایا کہ انہوں نے ثنا کے لیے ممی کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن ممی نہیں مانی اور انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں میں ایک لڑکی سے میری سگائی پکی کر دی۔ میں مجبور تھا کیونکہ ثنا کا پیار میرے ساتھ نہیں تھا اور ثنا اپنے شوہر کے منتظر بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر ثنا بھی مجھے چاہتی تو میں ان کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا، لیکن ثنا تو اپنے آپ کو کسی اور کی امانت سمجھتی تھی، اس لیے مجھے ممی کا فیصلہ ہی ماننا پڑا۔ صاحبہ آپی نے زین سے بولا کہ آپ کا تو نکاح ہوا ہے، آپ دوسرا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ زین صبیحہ آپی کی بات سن کر حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ سب بات آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا اس لڑکی کو بھی جانتی ہیں جس سے میرا نکاح ہوا تھا؟ صبیحہ آپی نے بتایا کہ وہ لڑکی جس سے آپ کا نکاح ہوا تھا وہی ثنا ہے، جس کے ہاتھ پر آپ سگریٹ لگا کر بھاگ گئے تھے اور وہ جلا ہوا نشان اس کے ہاتھ پر آج تک موجود ہے۔ زین نے بتایا کہ ہاں وہ نشان میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ ثنا وہی لڑکی ہو سکتی ہے جس سے میرا نکاح ہوا تھا، کیونکہ میرا نکاح جس جاہلانہ طریقے سے ہوا تھا اس حساب سے میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے وہ اتنی خوبصورت اور اتنی ذہین بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے اس کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں ثنا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا، لیکن خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اب آپ مجھے جلدی سے ثنا کے پاس لے جائیں۔ صاحبہ آپی زین کو میرے پاس لے آئیں اور ہم نے ایک دوسرے کو اب تک کی ساری بات بتائی۔ زین نے بتایا کہ مجھے چھوڑنے کے بعد اس نے 2 دن بعد مجھے بہت ڈھونڈا، کیونکہ جو گناہ اس نے کیا تھا وہ گناہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن میں اس کو کہیں نہیں ملی۔ میں نے زین کو بتایا کہ میں نے کیسے کال پر اس کا پورا نام سن کر اس کو پہچانا تھا۔ زین نے اپنے گھر جا کر اپنی ممی کو ساری داستان سنائی اور ان کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ 8 دن بعد زین کی شادی اس کی کزن سے ہونا طے تھی۔ اسی تاریخ میں زین کی بارات میرے گھر پر آئی اور صاحبہ آپی نے خوشی خوشی مجھے ودا کر دیا۔ میں جب زین کے گھر پہنچی تو سب رشتہ دار بہت خوش تھے۔ زین کی ممی نے مجھے بہت سارا پیار کر کے گلے سے لگا لیا اور اس دن کے لیے مجھ سے معافی بھی مانگی جس دن انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ اگلے دن ہمارا ولیمہ تھا۔ میری شادی کو آج 2 سال ہو چکے ہیں اور ہم خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔